بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کہیں آپ کا واسطہ ٹریفک وارڈن یا ٹریفک پولیس سے ہوتا ہے اور ان پر وہاں پر کوئی مسائل جنم لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں تاکہ جو ہر آنے والی ویڈیو جو کہ لا ریلیٹڈ یا لیگل ایڈ کے متعلق ہوتی ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ ٹریفک وارڈن یا ٹریفک پولیس کے ساتھ معاملات کو کس طرح انجام دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں جو ٹریفک وارڈن ہے اور ٹریفک پولیس پورا ڈپارٹ ہی بلکہ ان کو میں اپنی طرف سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ اگر اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دیتے تو جس طرح ہمارے ملک میں آبادی اور ٹریفک بڑھ رہی ہے جس تناسب سے، تو یہاں ابھی بھی ہوتا ہے گھنٹوں گھنٹوں کبھی بلاک ہو جاتی ہے ٹریفک۔ تو اگر یہ ڈپارٹ نہ ہوتا، ٹریفک وارڈن خاص طور پہ نہ ہوتے تو بڑے شہروں میں تو کوئی حال نہ ہوتا، ایک سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے آپ کو ایک ہی سٹی میں کئی گھنٹے لگ جاتے۔ تو ابھی کیونکہ میرے کولیگز بھی ہیں ٹریفک میں تو وہ شاید یہ ویڈیو سن بھی رہے ہوں، تو ان کو بھی میں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اگر اپنی ڈیوٹی اچھی طرح سے سر انجام نہ دیتے تو عام پبلک، جنرل پبلک کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں کہ اگر کہیں ٹریفک وارڈن، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ پورے کا پورا خراب نہیں ہوتا، سارے کے سارے لوگ اس میں خراب نہیں ہوتے۔ یہاں صرف یہ ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں، ہر معاشرے کا ہی یہی حال ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے پورا ڈپارٹ یا پورا معاشرہ ہی بدنام ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ڈپارٹ میں، ہر معاشرے میں کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، تو کچھ کالی بھیڑیں ٹریفک پولیس یا ٹریفک وارڈن میں بھی ضرور ہیں۔ تو اگر ایسے لوگوں سے آپ کا کہیں معاملہ بنتا ہے تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود سے احتیاط کرنی ہوگی کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم سے کبھی کوئی ٹریفک رول جو ہے وہ ہم کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کریں، ہم ٹریفک رولز کو فالو کریں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اکثر انڈر ایج، وہ جناب گاڑیاں چلا رہے ہیں، نہ تو انہیں کوئی ٹریفک رول کا پتہ ہے، نہ انہیں کوئی سگنل کا پتہ ہے۔ اکثر ایکسیڈنٹ میں نے دیکھے ہیں یہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ریڑے گاڑیاں جو ہیں یہ چل رہے ہوتے ہیں روڈ پہ، ان کی وجہ سے بھی بہت سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے خاص طور پر اس بات کو کوئی اور کرے نہ کرے، ہم نے فرداً اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہاں ہمیں فرداً یہ کوشش کرنی ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم جناب ایک ٹریفک کا سگنل پہ کہیں ریڈ سگنل آن ہے اور ہم اگر کھڑے ہیں تو جناب ہمارا ساتھی جو ہے یا ساتھ والا وہ جناب تیزی سے جناب وہ گزر گیا، جناب اب ہم نے اس کو دیکھا بھی وہ تو گزرا، اب میں بھی گزروں نہیں۔ کوشش کریں کہ اگر ہو سکے آپ اس کو روکیں تو وہ بہتر ہے۔ اگر کم از کم اس کو آپ روک نہیں سکتے، نہ کہہ نہیں سکتے کچھ، تو کم از کم آپ اس کے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ اس نے ایک غلطی کی، اس کی غلطی کا وہ خمیازہ خود ہی بھوگے گا۔ تو آپ کیوں اس کے پیچھے چل کر، اس نے ایک غلطی کی تو آپ بھی دوسری غلطی کرنے لگے ہیں؟ تو آپ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ ایک بندے نے سگنل توڑا تو آپ نے بھی ساتھ جناب ضرور سگنل توڑنا ہے۔ کوشش کریں کہ سگنل کو فالو کریں۔ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ بہت پیارا ملک ہے، یہاں اس کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے، اور ایک جان بھی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہم کبھی تیز رفتاری میں، کبھی ٹریفک
ٹریفک رول جو ہے وہ ٹائم پہ پہنچنے کی وجہ سے جناب ٹائم سے لیٹ نہ ہو جائے. گھر سے ہم نے لیٹ نکلنا, پھر جناب ہم نے راستے میں گاڑی دوڑا دینی, تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بہت سے میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے جوان اموات ہو رہی ہیں اس وجہ سے. میرے خود کے کافی ریلیٹیو اور جاننے والے دوست جو ہیں حادثات میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جوان اموات ہوئی ہیں, اور وہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہے جو پیچھے ان پہ جو گزرتی ہے. تو جوانوں سے خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ خدارہ ٹریفک رول کی ضرور پیروی کریں, ضرور ٹریفک رولز کو فالو کریں. یہ ٹریفک وارڈن جو کھڑے ہیں یا ٹریفک پولیس جو ہے یہ آپ کی دشمن نہیں ہے, یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہی ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہے. تو اگر پہلے نمبر پہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چلان ہوتا ہے, چلان کب کہاں کس سزا پر آپ کو, کون سے رول توڑنے پر آپ کو چالان ہو سکتا ہے. تو یہ چالان جو ہے, چالان کے بیک سائیڈ پہ ہی 24 لکھی ہوئی ہیں وجوہات کہ جناب یہ جناب ہیلمٹ نہیں پہنا آپ نے, آپ کے پاس لائسنس نہیں تھا, یا رجسٹریشن جو ہے کاپی وہ نہیں تھی اس کی, اس کے بعد جناب آپ نے ڈبل سواری کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی, تو یا اس کے اوپر مختلف یعنی 23 ایسے ہیں جن کو اسپیسیفک کیا گیا کہ یہ اس لیے ہے. تو 24واں جو ہے وہ ہے ادر کا یا دیگر کا. تو دیگر کیا ہے, دیگر میں کوئی بھی وہ موقع کی مناسبت سے دیکھ سکتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یعنی الغرض آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ٹریفک والا آپ کو چلان کرنا چاہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ اس 24ویں نمبر والے میں کوئی نہ کوئی شک آپ کے خلاف لے ہی آئے گا. آپ کے پاس چاہے تمام ڈاکومنٹ پورے ہوں وہ کوئی نہ کوئی شک نکال ہی لائے گا. تو پہلے نمبر پہ تو ہمیں سب سے پہلے جو نبٹنے کی طرف اگر میں آ رہا ہوں یا بھی بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں میں کہ کیسے نپٹا جائے, تو سب سے پہلا ہتھیار جو ہے ایک شریف آدمی کا وہ ہوتا ہے اس کا ریکویسٹ موڈ. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اگر کوئی خلاف ورزی کی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جناب معذرت کرنی ہے. کچھ نہیں ہوتا معذرت کرنے سے, کوئی کمی نہیں ہو جاتی. اگر آپ غلطی کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی نا, تو معذرت کرتے معافی مانگتے بھی آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے. آپ نے اگر غلطی کی ہے تو آپ کی معافی بنتی ہے, آپ معذرت کر لیں. آپ ان سے کہیں بھی فلاں وجہ سے, یا مجھے لیٹ ہو رہی تھی, مجھے جلدی تھی, کہیں میں نے جانا تھا, تو اس وجہ سے میں نے جناب سگنل توڑا, یا میں نے کوئی فلاں جو رول ہے وہ فالو میں نہیں کر سکا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا کم ظرف ہوگا کہ وہ آپ کی معذرت قبول نہیں کرے گا. بہت اچھے لوگ بھی ہیں, اور بلکہ اکثر اچھے لوگ ہیں. ہاں اگر کوئی ہوتا ہے ایک آدھ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جرمانہ ہو جائے گا, کوئی آپ کو اندر ڈال دے گا. جرمانہ آپ کو ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے. اب کیا ہے, اب میں نے دیکھا ہے اکثر جرمانہ 500 کا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ 1000 روپے اس کو پکڑا آتے ہیں ایز اے رشوت. اپنے آپ کو بھی دوزخ میں ڈال رہے ہیں, اس بندے کو بھی دوزخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. تو بھائی کچھ نہیں ہوتا, 10 دنوں کا اس میں ٹائم ہوتا ہے جرمانہ پے کرنے کا, چلان کا. تو کوئی اتنی جلدی نہیں ہوتی. آپ کوشش کریں نہ خود دوزخ میں جائیں, نہ اگلے بندے کو اس کام پہ لگائیں, اور نہ اس کو دوزخ میں دھکیلیں. ہم نے خود اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ میرا چینل یہ بنانے کی مقصد ہی یہ تھا, اور یہ کیونکہ وقت کی ضرورت ہے قانون کو سمجھنا, اور اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو ہمیں لیگل ایڈ مہیا کرتی ہیں, جو عام آدمی ہے اس تک قانون کی جو سمجھ ہے وہ پہنچ سکے. تو بھائی ہمیں اگر وہ چلان کر دے گا تو کوئی ہم پہ کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا. ہاں آپ کوئی غریب آدمی ہے, غریب اتنا بھی نہیں ہے کہ جو موٹر سائیکل اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو پیٹرول ڈلوانے کی آپ کی طاقت ہے, اور آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس اتنا ضرور ہوگا کہ آپ جرمانہ بھی پے کر سکتے ہیں. اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کا جرمانہ بنتا ہے اور آپ کو دینا چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نبٹنا چاہتے ہیں آپ, تو پہلی ریکویسٹ, سب سے پہلی ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, ریکویسٹ کریں گے جناب غلطی ہو گئی, معذرت کر لیں, ٹھیک ہو گیا, تو امید ہے کہ معاملہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا. دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ وہاں اگر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے تو بھائی اس سے کہیں آپ
آپ کے پاس جو اختیار ہے، اتھارٹی ہے، وہ آپ استعمال کریں. اپنی آپ چلان ہی کر سکتے ہیں. مجھے وہ چلان کر دیں، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں سننے کا عادی ہوں. اگر پھر بھی وہ نہیں رکتا اور آپ پہ زبردستی کوشش کرتا ہے، دباؤ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس پر اسالٹ کا کیس کر سکتے ہیں، ڈیفیمیشن کا کیس ہو سکتا ہے. یہ 2 کیس اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی، لیکن اس بندے کا حل ضرور ہو جائے گا. تو یہ 2 کیس آپ اس کے خلاف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا وہاں اس کے قریبی کوئی جو ان کا سٹی پولیس آفیسر ہو سکتا ہے، سٹی ٹریفک پولیس آفیسر ہوتے ہیں، یا ایس پی ٹریفک کا آفس ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے اس کی آپ ضرور شکایت کر سکتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جو آفیسر ہیں یہ اے ایس پی لیول کے، یہ بہت اچھے ہیں، یہ فوری کارروائی کرتے ہیں، اور کمپلینٹ پہ آپ کی ضرور سنوائی ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کا دوسرا حل. اس کے بعد جو ہے علاقے میں اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ ٹریفک ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو چالان کیا گیا ہے وہ غلط ہے، وہ آپ کو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں بنتا، تو اس کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے جی، اس کو کورٹ میں جا کے آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس پہ سٹی پورٹل آج کل، کیونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، ورلڈ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو نیٹ پہ جناب آ چکا ہے سٹی پورٹل، وہاں پہ جا کے آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں اپنی. تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے، بہت زبردست اور بہت جلدی جناب سپیڈی ایکشن ہوتا ہے اس پہ. تو یہ بہت اچھا پورٹل جو ہے یہ بنایا گیا ہے آج کل عام عوام کے لیے، جو شکایات وہاں پہ بنائے گئے ہیں، بہت زبردست اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ 4 یا 5 میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسپیشل مجسٹریٹ ٹریفک ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد سٹی پورٹل ہو گیا، اس کے بعد ان کا سٹی جو ہوتا ہے علاقے کا آفیسر ہوتا ہے، یعنی سٹی پولیس آفیسر، ٹریفک پولیس آفیسر ہوتا ہے، یا ایس پی ٹریفک ہوتے ہیں، اس طرح کے رینکس ہوتے ہیں ان کے. تو ان کے پاس جا کے آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹریفک وارڈن کا جو ہے ہوتا ہے 22 سے 24 ہوتے ہیں، ایک ان کی ٹیم ہوتی ہے. اس کے بعد ان کا انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ انسپیکٹر لیول کا ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے یا انچارج ہوتا ہے، اس کو بھی آپ جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں. تو آج کل تو بلکہ ایک نیا آ گیا ہے جی سسٹم لاہور میں، تو یہ ہو گیا ہے آج کل آن لائن والا چالان، آن لائن چلان. یعنی اب آپ کو نہ تو ٹریفک وارڈن، ٹریفک پولیس کو کسی مشکل میں پڑنے کی ضرورت ہے، آپ کو پکڑنے کی ضرورت ہے. بس اب آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ نے دیکھا آپ کو اور انہوں نے آپ کو کلک کر لیا، اور جناب آپ کے گھر فٹ کر کے چلان آ گیا اور آپ کو وہ پے کرنا پڑتا ہے. ہاں، اس میں ایک مزے کی مجھے بات یاد آ گئی. ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نیوز پہ پڑھ رہا تھا، نیوز پیپر پہ ایک خبر آئی تھی کہ جناب آن لائن چلان کی وجہ سے گھر میں لڑائی. تو بھئی وجہ کیا بنی؟ آن لائن چلان کی جو لڑائی ہو گئی وہ کیا وجہ بنی؟ اس میں ہوا یہ کیونکہ چالان پہ پک آتی ہے آپ کی، جب آپ وہ رول کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، اشارہ آپ توڑ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں قانون کی، تو ٹریفک رولز کی، تو اس وقت وہ آپ کی پک جو ہے وہ کلک کرتا ہے. تو ہوا یوں کہ وہ جب اس کی پک کلک ہوئی اور وہ چالان پہ آئی، تو اس میں ایک موٹر سائیکل سوار کے ساتھ اس کے پیچھے ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی. تو اب اس کی بیوی نے جناب رولا ڈال دیا، مسئلہ کھڑا کر دیا، بھئی اس تاریخ کو تو میں گھر پہ تھی، تو یہ لڑکی کون ہے، یہ عورت کون ہے تمہارے پیچھے؟ تو مسئلہ جناب بن گیا. ایک مسئلے کو حل کرتے کرتے جناب دوسرا اس کے گلے پڑ گیا. بھائی جی غلط کام ہے، غلط کام سے بچنا چاہیے، وہ کبھی نہ کبھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. دنیا میں تو شاید کبھی بھگتنا پڑے، لیکن آخرت میں ضرور بچنا چاہیے ہمیں. بھائی اپنا گھر بچانا چاہیے، ایسی غلطیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ غلطی بھی ہوتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے. غلطی تو اس دنیا میں سدھر سکتی ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ اللہ پاک معاف، اللہ چاہے تو کرے گا لیکن نہیں ہوگا. بچیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے بعد میں نے اکثر دیکھا ہے جناب روڈ پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا
تو ٹریفک پولیس والے جناب آ گئے، ان کے ساتھ جناب دونوں پارٹی یعنی دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو جناب دونوں ٹریفک پولیس والے کے پاس کھڑے ہیں، اس کو جناب معاملہ نمٹا رہے ہیں کہ اس کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جناب اے لو جی سانو جان دو جی ساڈی دیر ہو رہی ہے اتنے جان۔ او بھائی جی ٹریفک پولیس کچھ نہیں کر سکتی، آپ کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی گاڑیاں اگر نکارہ ہو گئی ہیں تو وہ صرف سائڈ پہ لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو وہ ٹریفک پولیس نے نہیں کرنی، وہ وہاں کی علاقہ پولیس جو ہوتی ہے، متعلقہ تھانہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ حدود آ رہی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ آئے گی اور وہ جو ہے نیکسٹ کارروائی قانونی وہ کرے گی۔ تو ٹریفک پولیس کو وہاں کچھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس کے ساتھ کوئی آپ کو کسی قسم کی بحث کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جب وہ متعلقہ تھانے کی پولیس وہاں پہ آئے تو ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کیا جاتا ہے یا ان کو کچھ بتایا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے۔ تو باقی امید ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت اس ویڈیو کی وساطت سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ تو باقی الغرض سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ریکویسٹ موڈ، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون کی لڑائی لڑ لیں گے، باقی مشکل نہیں ہے اور ہمیں لڑنی بھی چاہیے، ضرور لڑنی چاہیے، ان لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے، کالی بھیڑوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں قانونی لڑائی ضرور لڑنی چاہیے اور قانون سے ضرور مدد لینی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ لوگ کسی کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہ کریں یا اس طرح کا کوئی ظلم نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس ویڈیو تک اللہ حافظ۔